الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ایک مرتبہ مل کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. پڑھیے صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے وطن تجھ سے عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے عہد وفا کرتے ہیں. مال کیا چیز ہے ہم جان بھی قربان کرتے ہیں. مال کیا چیز ہے ہم جان بھی فدا کرتے ہیں. اور سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی. اسی مقام میں تب پھول کھلا کرتے ہیں، اسی مقام میں تب پھول کھلا کرتے ہیں. معزز و مکرم اساتذہ کرام اور آپ طلبہ کرام سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد جشن آزادی مبارک ہے. یعنی پاکستان جو آزاد ہوا 14 اگست 1947 میں، اس کی آزادی منانے کے لیے آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے. اس چیز کو جاننے سے پہلے جب ہم تاریخ کے آئینے میں جھانکتے ہیں، جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی عظیم چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے قربانیاں بڑی بڑی دینی پڑتی ہیں. جب کوئی بڑا ہمیں اماؤنٹ جمع کرنا پڑتا ہے تو ہم کتنی جدوجہد کرتے ہیں. اسی طرح جب ہمیں بڑا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہمیں قربانی بھی بڑی دینی ہوتی ہے. جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو آج دین ابراہیم اتنا بلند نہ ہوتا. اسی طرح سے محرم کا مہینہ جاری ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قربانی نہیں دیتے تو یہ دین محمدی قیامت تک کے لیے قائم نہ رہتا بلکہ گھر گھر یزید ہوتا. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہ دیتے تو پتہ یہ چلتا ہے ان چیزوں سے، ان بزرگانوں کی قربانیوں سے، بزرگان دین کی قربانیوں سے، کہ اگر مقصد عظیم حاصل کرنا ہو، بڑا مقصد حاصل کرنا ہو تو قربانی بھی اس کے لیے بڑی دی جاتی ہے. قربانی کیا دی جاتی ہے؟ بڑی. دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی جو اتنی دعاؤں کے بعد جا کر آپ کو عطا ہوا. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسے رسول، ان کے لیے کس چیز کی کمی نہیں تھی. اگر پانی کے لیے بات کی جائے تو اگر آپ جہاں ایڑی مارتے وہاں سے چشمہ پھوٹ اٹھتا. پر کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دی تو آج دین محمدی جو ہے ہمارے ہاتھوں میں آیا. اسی طرح سے 14 اگست والے دن کئی قربانیاں دی گئی
ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 30 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی جب جا کر یہ پاکستان ملک آزاد ہوا جس کے اندر ہم ہیں۔ اس سے پہلے 1857 میں علماء کرام نے جتنی قربانیاں دی ہیں، یہ 1947 کو تو آزاد ہوا، پر 1857 میں ہمیں یہ تاریخ یاد ہے نا کہ 1947 14 اگست تھی، 27ویں رات تھی، رمضان المبارک کی شب تھی، اس وقت میں یہ پاکستان آزاد ہوا۔ پر اس کو آزاد کرانے سے پہلے سے ہی جو ہے یہ تحریکیں چل رہی تھی کہ پاکستان آزاد کرایا جائے، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک عطا کیا جائے، دیا جائے ان کو، تاکہ اس میں رہ کر وہ اپنی عبادتیں کر سکیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جس طرح ہم آج محفلیں کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اسے آزادانہ طریقے سے کریں، ڈر کر چھپ کر اس طرح سے نہیں کریں، بلکہ پاکستان ہمارا ملک ایسا ہو جس میں ہم کھل کر اپنے حضور کا ذکر کر سکیں۔ تو یہی مقصد تھا، اور 1947 سے پہلے 1857 میں یہ کام ہوتے گئے۔ علامہ فضل احمد خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام سر فہرست لیتا ہے پاکستان کی آزادی میں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا، ان کافروں کے خلاف فتویٰ دیا تھا وہ پہلا، اور 1856 کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہے، آپ اس وقت 1 سال کے تھے، تو آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد، آپ کے دادا جان کے پاس اور دیگر علماء کرام کے پاس جب یہ فتویٰ گیا جو آپ نے کفار کے خلاف دیا تھا فتویٰ، تو سب نے آپ کے فتوے کو سراہا، اور اس وقت لکھتے ہیں کہ 1857 میں 22,000 علماء کرام جو ہے شہید ہوئے تھے۔ 22,000 علماء کرام اہمیت رکھتی ہے، کوئی 9 10 12 14 اتنے نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، بلکہ کتنے 22,000 علماء کرام نے شہادت پائی جب جا کے یہ ہماری سے وجود میں آیا پاکستان۔ اور آج ہم ادھر پاکستان میں بیٹھے ہیں، اتنی ہمیں نعمتیں ملی، پاکستان ملا۔ ایک قوم ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کی ایسی قوم تھی کہ اپنے وقت میں ایک بہت بلند مرتبہ رکھتی تھی، بہت بلند رتبے والی یہ قوم تھی۔ کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل کی قوم۔ یہ اپنے وقت میں بہت بلند مرتبہ رکھتی تھی۔ تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، یہ فرعون نے جو ہے اس کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مصر میں بھیجا، اور ان بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدولت انہیں جو ہے آزادی دلوائی فرعون سے۔ اس طرح کے ہم نے واقعہ کافی دفعہ سنا ہوگا کہ وہ فرعون جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چلا، بنی اسرائیل ہو گئے، اور جب بنی اسرائیل کو نکل گئے، اس سے آزادی حاصل کر گئے، تو اللہ رب العالمین نے سمندر کو بند کر دیا اور فرعون جو ہے غرق ہو گیا۔ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے جو ہے اتنی آزادی کی نعمت سے نوازا کہ فرعون سے جو ہے، جس طرح فرعون اس پر مسلط تھا بنی اسرائیل پر، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلا۔ اب ہوا کیا؟ بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی، آزادی ہمیں بھی مل گئی، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے یہ کیا، وہاں سے نکلتے ہی ابھی پیچھے دیکھ کر آ رہے ہیں کہ فرعون غرق ہوا ہے، کافروں کا یہ انجام ہوا ہے۔ پر آگے جا کر کیا کرتے ہیں؟ آگے جانے کے بعد انہوں نے ایک لوگوں کو دیکھا، وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ابھی دیکھ کر آ رہے ہیں کہ پیچھے کافر فرعون غرق ہو گیا، پر ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم بھی اسی طرح جو ہے اپنے معبود بنا دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، یعنی کہ آزادی ملی، اس سے پہلے تک تو بڑی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، جیسے ہی آزادی ملی یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ 14 اگست کی ہمیں آزادی یہ مل گئی، پاکستان کی آزادی، پر ملنے سے پہلے کی جدوجہد ہمارے سامنے ہے کہ 22,000 علماء کرام بھی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ جو دیگر عوام تھی اس میں بھی کئی لوگوں نے شہادت پائی، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدولت بنی اسرائیلوں کو یہ شکست ملی، آزادی ملی فرعون سے۔ جب ان کو آزادی مل گئی، آزادی ملنے کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے پھر وہ جو ہے جس طرح ہمیں آزادی ملی
اور یہ چیز اس کو یاد رکھیں کہ ہم اس کو کمپیریزن نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک نبی نے آزادی دلوائی تھی. یہاں پر جتنے بھی تھے وہ علماء کرام تھے یا بزرگان دین تھے جنہوں نے ہمیں پاکستان کی نعمت عطا کی، جن کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا. پر ہم ان کی اس چیز سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ جس طرح انہیں آزادی ملی، آزادی کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جیسے پھر دوبارہ بتوں کی پوجا کرنے شروع کر دی. اب ہم دیکھیں کہ 14 اگست ہمیں آزادی مل گئی، پاکستان مل گیا، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم کیا کرنے لگے؟ جو چیز اللہ رب العالمین نے جس چیز سے روکا ہے ہم اسی چیز کو آزادی کا نام دینے لگے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے روکا ہے، شریعت نے جن کاموں سے روکا ہے کہ گانے باجے نہ سنو، تو ہم نے کیا کیا؟ جشن آزادی کے موقع پر بڑے بڑے اسپیکر لگا کے گانے چلا دیے. اسی طرح سے شراب اللہ رب العالمین نے حرام کی ہے، اور کیا آزادی کے موقع پر شرابیں جو ہے عام کر دی گئی. مطلب آزادی ملی ہے تو اس کا نعمت کس طرح سے ادا کرنا چاہیے تھا؟ مسجد میں بیٹھ کر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسجد میں آئیں اور سجدہ کریں اس سے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے آزادی پاکستان ایک ملک عطا فرمایا جس میں رہ کر ہم کھل کر اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا آج جائے شام فلسطین میں کتنے مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. کس پر؟ کہ اللہ رب العالمین کا ذکر خیر کریں گے، نبی پاک کا نام لیں گے تو ہم یہ مسلمان ہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو قتل کر دیں گے. کہ یہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر اللہ رب العالمین کا نام لیں، حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کریں، کوئی آپ کو مارتا ہے؟ نہیں مارتا. پر شام فلسطین ان ممالک میں آپ دیکھیں کہ آج بھی ظلم کتنا ان پر ہو رہا ہے. اور ہمیں جو نعمت ملی ہے پاکستان، جس میں بیٹھ کر ہم سکون سے اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے حضور کا ذکر کر سکتے ہیں، ہم اس کی آزادی کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم نے اللہ رب العالمین کے نافرمانی والے کام شروع کر دیے. تو ہمیں پاکستان کی آزادی میں دیکھیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ کئی لوگوں نے شہادت پائی ہے. آپ یہ دیکھیں جب آپ کے گھر میں آپ کے دادا کی برسی ہوتی ہے، آپ کے دادا کی برسی ہوتی ہے تو آپ برسی والے دن گھر میں بڑا سا ڈیگ لگا کے کوئی گانے چلاتا ہے؟ کوئی یہ چلاتا ہو تو بتائے، کوئی بھی نہیں چلاتا. تو بھائی یہ بھی یاد رکھیں کہ 14 اگست 1947 کو کئی مسلمانوں نے شہادت پائی تھی. کیا ہم ان کی شہادت پر معاذ اللہ ان کی شہادت پر ہم اسپیکر لگا کے بڑے بڑے گانے بجا رہے ہیں؟ بلکہ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے، ان شہیدوں کے لیے اصالہ ثواب کرنا چاہیے، ان شہیدوں کے لیے قرآن خوانی کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کر ہمیں آج سکون والا ملک عطا کر دیا. آج سے ہم نے یہ اپنا ایک جذبہ رکھنا ہے، اپنے اندر ایک ایمان کی یہ چیز بٹھانی ہے کہ پاکستان ہمیں ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رہ کر شریعت کے دائرے میں رہ کر آزادی منائیں. تو سب نے یہ آج عزم کرنا ہے کہ ہم نے 14 اگست منانی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ پاکستان کی آزادی ملی. اور اللہ رب العالمین کی آیت مبارکہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو اس کو اور زیادتی کروں اور بڑھا کر تمہیں دوں گا، اور اگر میرا انکار کرو گے تو یہ یاد رکھو کہ میرے رب کا عذاب ہو سکتا. اور یہ نعرہ سب کو آتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. کون ہمارے رہنما؟ ہماری زندگی اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہو جاتی ہے. حضور کے ذکر سے شروع ہوتی ہے اور حضور کے ذکر پر اختتام ہو جاتی ہے. انشاءاللہ ہمارا ذکر بھی حضور پر درود پڑھنے سے شروع ہوا اور اسی پر اختتام کرتے ہیں. مل کر درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب.